بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کے بنائے گئے نئے ٹیک گروپ میں ہیلتھ سائنسز کی بک کا چیپٹر نمبر 3 ریسپیریٹری سسٹم میں آج ہم کویسچن نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ Infectious diseases of the respiratory system. Infectious diseases of the respiratory system. Respiratory system یعنی نظام تنفس کی متعدی بیماریاں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انفیکٹیس ڈیزیزز کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے، جانور سے کسی دوسرے شخص کو، یا پھر ماحول سے ایک شخص کو ملتی ہیں۔ انفیکشن کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو، یعنی متاثرہ شخص سے دوسرے شخص کو، جانور سے دوسرے شخص کو، یا پھر ماحول سے ملتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کو کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ بیکٹیریا، وائرس، فنجی وغیرہ سے پھیلتے ہیں۔ اور ریسپیریٹری سسٹم ہے نظام تنفس، سانس لینے کی بیماریاں جو کہ متعدی بیماریاں کہلاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کویسچن نمبر 1 ہے، ہاؤ مینی ٹائپس آف انفیکٹیس ڈیزیزز آف، یہاں پر ایرو لگا ہوا ہے اور ایرو اوپر کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سے ڈیزیز کے بعد آگے یہ آپ نے ہوگا، آپ کا سوال کا پارٹ ہوگا آف دا ریسپیریٹری سسٹم۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف انفیکٹیس ڈیزیزز آف دا ریسپیریٹری سسٹم، کہ ریسپیریٹری سسٹم کی کتنی بیماریاں ہیں، کتنی اقسام ہیں بیماریوں کی۔ تو اگر اس طرح کا سوال آئے گا تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہوگا، جس میں آپ نے صرف جو ہوگا بیماریوں کے نام بتانے ہوں گے۔ نمبر 1 ہے ٹیوبرکلوزس، جس کو ٹی بی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے انفلوئنزا، جس کو فلو کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے کووڈ-19۔ تو یہ 3 آپ کی بیماریاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلی بیماری کو دیکھیں گے، ڈسکرائب ٹیوبرکلوزس یا ٹی بی۔ اٹ از اے بیکٹیریل انفیکشن، یہ بیکٹیریا سے پھیلنے والا انفیکشن ہے، کاز بائی مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوزس، کازڈ بائی مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوزس، یہ بیکٹیریا کا نام ہے جو کہ ٹی بی کے پھیلنے کی وجہ بنتا ہے۔ تو یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، انفیکشن ہے جو کہ ایک مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوزس سے پھیلتا ہے۔ اٹ اسپریڈ تھرو دا ایئر، یہ ہوا کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ وین این انفیکٹڈ پرسن، جب ایک متاثرہ شخص، انفیکٹڈ سے مراد ایک متاثرہ شخص کف کھانستا ہے، سنیگز چھینکتا ہے، اور ٹاکس بات کرتا ہے۔ یہ ہوا کے ذریعے سے پھیلتا ہے جب ایک متاثرہ شخص کھانستا ہے، چھینکتا ہے یا پھر بات کرتا ہے۔ ریلیزنگ ٹینی ڈراپلیٹ، تو کیا ہوتا ہے بات چیت کے دوران، کھانسنے کے دوران جو ریلیزنگ خارج ہوتے ہیں ٹینی چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹ، قطرے، کس کے؟ کنٹیننگ دا بیکٹیریا، جن کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتا ہے۔ بات کرنے کے دوران، کھانسنے یا چھینکنے کے دوران جو ہوتا ہے جسم کے اندر سے اس متاثرہ شخص کے بیکٹیریا کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹ، قطرے یا جراثیم جو ہوتے ہیں وہ جسم سے متاثرہ شخص سے باہر نکلتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بیماری ہوا کے ذریعے سے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ سمٹمز کیا ہیں؟ علامات: کفنگ، کھانسی لاسٹنگ مور دین 3 ویکس، وہ کھانسی جو 3 ہفتوں سے زیادہ رہتی ہے، لاسٹنگ مور دین 3 ویکس، جو 3 ہفتوں سے زیادہ رہتی ہے۔ نمبر 2 ہے چیسٹ پین، سینے میں درد۔ نمبر 3 ہے فیور، بخار۔ نائٹ سویٹ، رات کو پسینے کا آنا۔ فٹیگ، تھکاوٹ۔
ویٹ لاس وزن میں کمی ہونا، اینڈ شارٹنس آف بریتھ اور اسی طریقے سے سانس میں رکاوٹ پیدا ہونا یا سانس میں کمی اور گھٹن وغیرہ. تو یہ علامات ہیں ٹی بی کی. لگاتار کھانسی جو کہ 3 ہفتوں سے زیادہ رہتی ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، فیور بخار ہے، نائٹ سویٹ، رات کے وقت پسینے کا آنا، تھکاوٹ، ویٹ لاس وزن میں کمی اور پھر اسی طریقے سے سانس لینے میں دشواری پیش آنا. پریونشن، احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ بی سی جی ویکسینیشن. بی سی جی جو ہے وہ ٹی بی کے حوالے سے ویکسین کا نام ہے، تو یہ ویکسین لگوانی چاہیے. کورنگ دا ماؤتھ وائل کفنگ اور سنیزنگ. کورنگ دا ماؤتھ، منہ کو ڈھانپنا چاہیے جب آپ کھانس رہے ہوں یا چھینک رہے ہوں. اینڈ انشورنگ گڈ ایئر فلو ان لیونگ اسپیسز. اینڈ انشور، اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ گڈ ایئر فلو، اچھی ہوا آپ کو ملنی چاہیے ان لیونگ اسپیس جو آپ کی رہائش گاہ ہے. تو 3 طرح کی احتیاطی تدابیر ہیں. نمبر 1 ہے بی سی جی ویکسینیشن، کہ بی سی جی ویکسینیشن لگوائی جائے. نمبر 2 ہے کورنگ دا ماؤتھ وائل کفنگ اینڈ سنیزنگ، تو اپنے منہ کو ڈھانپنا جب آپ کھانس رہے ہیں یا چھینک رہے ہیں. اینڈ لاسٹلی ہے انشورنگ گڈ ایئر فلو ان لیونگ اسپیسز، اور اپنی رہائش گاہ میں جہاں آپ رہتے ہیں کوشش کریں کہ ہوا کا جو فلو ہے، ہوا کا جو بہاؤ ہے یا تازہ ہوا آپ کو ملے اور اچھی ہوا ہو. نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹریٹمنٹ. علاج کیا ہے؟ ارلی ڈیٹیکشن، ابتدائی سٹیج پر اس بیماری کی تشخیص ہونی چاہیے. ابتدائی سٹیج پر آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے. آپ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ معائنہ کروا لیں علامات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ فوری طور پر علاج شروع کیا جا سکے. اینڈ پراپر اینٹی بایوٹک تھراپی، اور مناسب جو اینٹی بایوٹک تھراپی ہے اس کے ذریعے سے اس کا علاج ممکن ہے. پیتھوفیزیالوجی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس بیماری کے ذریعے سے انسانی جسم میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یعنی انسانی جسم جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے. ٹی بی پرائمرلی افیکٹس دا لنگس. ٹی بی جو ہے بنیادی طور پر کیا کرتی ہے؟ لنگز یعنی پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے. بٹ اٹ کین سپریڈ ٹو ادر آرگن، لیکن یہ کیا کرتی ہے؟ اٹ کین، یہ پھیل سکتی ہے، سپریڈ ٹو ادر آرگن، دوسرے آرگن کی طرف بھی جا سکتی ہے. یعنی ٹی بی جو ہے بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن اگر وہ شدید اس کا رد عمل ہو، شدید تکلیف ہو، بیماری کی شدت میں ہو، تو یہ کیا کر سکتی ہے؟ اٹ کین سپریڈ، یہ پھیل سکتی ہے دوسرے آرگن کی طرف، دوسرے باڈی پارٹ کی طرف. دا بیکٹیریا کاز انفلیمیشن، اور بیکٹیریا جو ہے وہ سوزش کا سبب بن سکتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے کلینیکل پریزنٹیشن. کلینیکل پریزنٹیشن، اپنے آپ کو کلینک میں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سامنے معائنے کے لیے پیش کرنا. کلینیکل پریزنٹیشن، جب آپ کسی ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جو آپ کے اور ڈاکٹر کے درمیان جو گفتگو بات چیت ہوتی ہے بیماری کے حوالے سے، تو اپنا آپ کو معائنہ کے لیے پیش کرنا. سمٹمز آر آفن گریجول. یہاں پر کیا ہے کہ علامات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، گریجول سے مراد سلو یعنی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں. ود دا پرسسٹنٹ کف، جس کے اندر لگاتار کھانسی شامل ہے، فیور بخار شامل ہے، بلڈ ان کف، کھانسی میں خون کا آنا، فٹی تھکاوٹ، اینڈ ویٹ لاس اور مسلسل وزن کی کمی. تو یہ بنیادی علامات ہیں. معائنے کے دوران جو آپ ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی آپ کو جو ہے وہ ٹی بی ہے. ٹی بی کی یہاں سے لے کے یہاں تک ڈی اسٹوڈنٹ ڈیفینیشن ہے. شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، واٹ از ٹی بی؟ تو یہاں سے لے کے آپ یہاں تک لکھیں گے واٹ از ٹی بی کیا ہے. اور اگر پورا
سوال آ جائے رائٹ اے نوٹ آن ٹی بی کہ ٹی بی پر نوٹ لکھے، تو پھر اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ ساری آپ نے تفصیل لکھنی ہوگی، اس کے اندر سمٹمز بھی، اس کے اندر پریونشن بھی، ٹریٹمنٹ بھی، اور اس کے علاوہ پیتھوفیزیالوجی اینڈ کلینیکل پریزنٹیشن۔ جب آپ کوشچن آئے گا رائٹ اے نوٹ آن ٹیوبرکلوزز تو نوٹ ہوگا تو آپ نے یہ پورا لکھنا ہوگا۔ اگر صرف آ جائے واٹ از ٹیوبرکلوزز تو پھر آپ نے صرف یہاں تک لکھنا ہے، لیکن بعض اوقات آپ سوال کے ساتھ اس کے مارکس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اگر 2 نمبر کا سوال ہے تو صرف آپ نے ڈیفینیشن کی حد تک رہنا ہے، لیکن اگر 2 سے زیادہ 4 نمبر کا سوال ہے تو پھر آپ اس میں زیادہ ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ انفیکٹیس ڈیزیزز میں دوسری بیماری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انفلوئنزا فلو، جس کو کہتے ہیں ڈسکرائب انفلوئنزا فلو کو کریں رائٹ اے نوٹ آن فلو یا واٹ از انفلوئنزا۔ مختلف قسم کے سوالات آ سکتے ہیں۔ اٹ از اے وائرل انفیکشن، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے کاز بائی انفلوئنزا وائرس، جو کہ انفلوئنزا وائرس کے ذریعے سے پھیلتا ہے، وچ سپریڈ تھرو ریسپیریٹری ڈراپلیٹ۔ اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟ سپریڈ پھیلتا ہے تھرو ریسپیریٹری، سانس لینے کے عمل کے دوران، جب آپ اپنے جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹینی قطرے ہیں، اپنے منہ سے یا کھانستے وقت اور چھینکتے وقت جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں، تو وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ when an infected person cough, sneeze or talk، جب ایک انفیکٹڈ متاثرہ شخص جو ہے وہ کھانستا ہے، چھینکتا ہے یا پھر بات کرتا ہے۔ انفلوئنزا فلو کو کہتے ہیں، نزلہ زکام کو کہتے ہیں۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ انفلوئنزا وائرس سے پھیلتا ہے۔ وائرس کا نام ہے انفلوئنزا، وچ سپریڈ تھرو ریسپیریٹری ڈراپلیٹ، جو کہ ریسپیریٹری سانس لینے کے عمل کے دوران جو ڈراپلیٹ آپ کے خارج ہوتے ہیں اس سے پھیلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، این انفیکٹیو پرسن جو کہ متاثرہ شخص ہے وہ کھانستا ہے، چھینکتا ہے یا پھر بات کرتا ہے۔ سمٹمز آف انفلوئنزا یا فلو، اس کی علامات کون سی ہیں؟ فیور، بخار ہے، چلز ہے، سردی کا لگنا، کف کھانسی ہے، سور تھروٹ، گلے میں خشکی ہونا یا گلے میں خراش کا پیدا ہونا، رنی نوز، ناک کا بہنا، مسل ایچز، پٹھوں میں درد، فٹیگ تھکاوٹ، اینڈ ہیڈیچ اور سر درد۔ سمٹمز ہیں، علامات انفلوئنزا کی: بخار، سردی کا لگنا، کف کھانسی، سور تھروٹ، گلے میں خراش، سوزش، رنی نوز، ناک کا بہنا، مسل ایچز، پٹھوں میں درد اینڈ کھچاؤ، فٹیگ تھکاوٹ، اینڈ ہیڈیچ اور سر درد۔ پریونشن، روک تھام، احتیاطی تدابیر، گیٹنگ اینول فلو ویکسین، ہمیں سالانہ جو ہے فلو کی ویکسین لگوانی چاہیے۔ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، فریکوینٹلی مسلسل یا لگاتار یا بار بار ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ کورنگ دا ماؤتھ وائل کفنگ، کورنگ دا ماؤتھ، اپنے منہ کو جو ہے کور کر کے رکھنا چاہیے جب آپ کھانس رہے ہیں۔ یوزنگ ٹیشو، اور اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیشو کا استعمال کرنا ہے، اور ایلبو یا پھر اپنی کہنی کا، ٹو پریونٹ وائرس سپریڈ، تاکہ وائرس جو ہیں وہ آگے نہ پھیلے، وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، ٹو پریونٹ، روکنے کے لیے۔ گیٹنگ اینول فلو ویکسین، لگاتار یعنی سالانہ آپ نے ویکسین لگوانی ہے فلو کی۔ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، آپ نے کیا کرنا ہے، ہینڈ واشنگ، ہاتھ کا جو ہے وہ بار بار دھونا ہے۔ کورنگ دا ماؤتھ وائل کفنگ، کھانسی کے دوران آپ نے اپنے منہ کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ کیسے؟ یوزنگ ٹیشو، ٹیشو کا استعمال کرنا ہے، اور ایلبو ٹو پریونٹ وائرس اسپریڈ، یا پھر کوہنی کا استعمال کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ وائرس کو پھیلنے سے روک سکیں۔ اوائڈنگ کلوز کنٹیکٹ ود انفیکٹڈ انڈیویژول، اوائڈنگ بچنا چاہیے، کلوز کنٹیکٹ قریبی تعلقات سے بچنا چاہیے، انفیکٹڈ انڈیویژول اس متاثرہ شخص سے، اس اکیلے انڈیویژول، اس فرد متاثرہ جو بھی شخص ہے فلو والا، اس شخص کے ساتھ قریبی تعلقات سے، یعنی اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔
اسپیشلی ڈیورنگ پیک فلو سیزن، خاص طور پر جب فلو کا سیزن یا موسم جو ہے وہ اپنے پیک پر ہو، اپنے عروج پر ہو، یا اس وقت جو ہے وہ وائرس پھیل رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت جو ہے آپ نے اس شخص کے قریب نہیں جانا اور نہیں بیٹھنا۔ پیتھوفیزیالوجی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس بیماری کے دوران انسانی جسم میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، انسانی جسم جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ دا انفلوئنزا وائرس انفیکٹ دا ایپیتھیلیل سیل آف دا ریسپیریٹری ٹریکٹ۔ انفلوئنزا وائرس کیا کرتا ہے، وہ انفیکٹ کرتا ہے کس کو، ایپیتھیلیل سیل، ایپیتھیلیل سیلز آف دا ریسپیریٹری ٹریکٹ، جو کہ سانس کے دوران جو خلیے ہوتے ہیں، ایپیتھیلیل خلیے، ان کو وہ متاثر کرتا ہے، کازنگ انفلیمیشن، جس کی وجہ سے سوزش پیدا ہوتی ہے سانس کی نالی میں، اینڈ سیلولر ڈیمیج، اور جو سیل کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اعصابی نظام کہہ لیں یا پھر سیل کا نظام کہتے ہیں۔ کلینیکل پریزنٹیشن، اور اپنے آپ کو معائنے کے لیے پیش کرنا، کلینک جانا اور تشخیص کا عمل۔ سمپٹم کین اپیئر سڈنلی، یہاں پر سمٹم جو ہے وہ اچانک سے ظاہر ہوتی ہیں، اینڈ انکلوڈیڈ فیور، اور اس کے اندر شامل کیا ہے، فیور بخار شامل ہے، چل سردی شامل ہے، فٹیگ تھکاوٹ، باڈی ایچز پورے جسم میں درد، اینڈ ریسپیریٹری سسٹم اور سانس لینے میں مشکلات وہ زیادہ شامل ہیں۔ سیور کیسز، شدید کیسز میں حالات میں لیڈ ٹو نیمونیا، وہ نیمونیا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے انفلوئنزا یعنی فلو کا۔ فلو کیا ہے، یہ ایک انفلوئنزا وائرس سے پھیلتا ہے، اور اس کی علامات میں بخار، سردی، کھانسی، گلے میں خراش، ناک کا بہنا، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ اور اس طرح سر درد شامل ہے۔ پریونشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر میں ہمیں سالانہ فلو کی ویکسین لگوانا چاہیے، اس کے علاوہ بار بار ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کھانسی کے دوران اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اور ٹیشو کا یا پھر کوہنی کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ کھانس رہے ہوں، تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اوائڈنگ کلوز کنٹیکٹ ود انفیکٹڈ انڈیویژل، اور وہ شخص جو بیمار ہے، جو متاثرہ ہے، اس شخص کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ ان دنوں میں نہیں رکھنے چاہیے جن دنوں میں وہ بیمار ہے، اسپیشلی ڈیورنگ پیک فلو سیزن، جب فلو کا موسم ہو تب۔ پیتھوفیزیالوجی، دا انفلوئنزا کیا کرتا ہے، وائرس انفیکٹ دا وہ ایپیتھیلیل سیل کو ڈسٹرب کرتا ہے، ریسپیریٹری ٹریک سے اس کو ہٹا دیتا ہے، کازنگ انفلیمیشن، سوزش کا باعث بنتا ہے، اور سیلولر جو سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ڈیمیج کر دیتا ہے۔ لاسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہے کلینیکل پریزنٹیشن، اپنے آپ کو معائنے کے لیے کلینک کے پاس پیش کرنا۔ تو کس قسم کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، سمٹمس کین اپیئر سڈنلی، اچانک سے علامات ظاہر ہوتی ہیں، اینڈ انکلوڈیڈ، اور ان علامات میں شامل ہے بخار، سردی کا لگنا، تھکاوٹ، جسم میں درد، اینڈ ریسپیریٹری، اور اسی طریقے سے سانس کی علامات۔ سیور کیسز، شدید حالات میں جب آپ کو یہ تکلیف زیادہ ہو تو میں لیڈ ٹو نیمونیا، تو وہ آپ کو نیمونیا کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کووڈ-19، ریسپیریٹری سسٹم کا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن کووڈ-19، سوال آ سکتا ہے کووڈ-19 پر شارٹ نوٹ لکھے، واٹ از کووڈ-19، کووڈ-19 کیا ہے، یا ڈسکرائب کووڈ-19، کسی طریقے سے بھی سوال آ سکتا ہے، آپ کا ٹاپک پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اٹ از اے وائرل انفیکشن کاز بائی دا SARS CoV-2 وائرس، یہ اس کا نام ہے وائرس کا جن سے یہ پھیلا ہے، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ SARS-CoV-2 وائرس سے پھیلا ہے، وچ سپریڈ تھرو ریسپیریٹری ڈراپلیٹ، جو کہ پھیلتا ہے، وچ سپریڈ جو کہ پھیلتا ہے کس کے ذریعے سے، ریسپیریٹری ڈراپلیٹ،
سانس کے دوران جو خارج ہونے والے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا کے ذرات قطرے جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں متاثرہ شخص کے، وین این انفیکٹڈ پرسن کف، جب ایک متاثرہ شخص کھانستا ہے، سنیز چھینکتا ہے، ٹاکس بات کرتا ہے، اور بریتھ سانس لیتا ہے، تو متاثرہ شخص کے کھانسنے، چھینکنے، بات چیت یا سانس لینے کے عمل کے دوران جو ہوا خارج ہوتی ہے، جو جراثیم نکلتی ہیں، تو اس سے یہ پھیلتا ہے. اٹ کین آلسو سپریڈ وایا کنٹامینیٹڈ سرفیس. اس کے علاوہ یہ آلودہ سطح سے بھی، آلودہ ماحول سے بھی پھیل سکتا ہے. علامات کیا ہیں؟ سمٹم: فیور بخار، چیل سردی کا لگنا، کف کھانسی ہے، شارٹنس آف بریتھ سانس لینے میں دشواری، فٹیگ تھکاوٹ، مسل ایچز پٹھوں میں درد، ہیڈی سر درد، اینڈ لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل، اینڈ لاس آف چکھنے یا پھر سونگھنے کا جو حص ہے اس کو کھو دینا، لاس آف ٹیسٹ کا کھو دینا یا اسمیل کا. اور بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کی ڈسٹنگوشنگ سمٹم، یہ وہ بنیادی علامات ہے جو اس کی تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جو کہ ہمیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کو کووڈ-19 ہے. جو لاسٹ میں علامات بتائی گئی ہے اس کی وجہ سے، جس میں انسان کیا کرتا ہے، لاس ٹیسٹ اور سمیل دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ کی حس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ اس کی چلی جاتی ہے اس بیماری کے دوران. پریونشن، احتیاطی تدابیر: گیٹنگ کووڈ-19 ویکسین، کووڈ-19 ویکسین کا استعمال کرنا چاہیے، لگوانی چاہیے، ویئرنگ ماسک پہننا چاہیے، ریگولر ہینڈ واشنگ اور یوزنگ ہینڈ سینیٹائزر، باقاعدگی سے ہاتھ دھونا چاہیے یا پھر ہاتھ کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے، اوائڈنگ کلوز کنٹیکٹ ود انفیکٹڈ پرسن اینڈ کوارنٹائن، اور اوائڈنگ بچنا چاہیے کلوز کنٹیکٹ ود افیکٹڈ متاثرہ شخص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ قریبی تعلقات رکھنے سے، بات چیت سے پرہیز کرنا چاہیے، اینڈ کوارنٹائن، اور اس کو الگ کر دینا چاہیے. آئسولیٹنگ انفیکٹڈ انڈیویژل، اور اس متاثرہ شخص کو جو ہے آئسولیٹ یعنی تنہا کر دینا چاہیے، اکیلا رکھ دینا چاہیے اس بیماری کے دوران. پیتھوفیزیالوجی، SARS-CoV-2 پرائمری انفیکٹ دا ریسپیریٹری سسٹم. یہ کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم، جو ہمارا نظام تنفس ہے، سانس لینے کا عمل، جس میں ہم آکسیجن اپنے اندر لے کر جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، تو اس عمل کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے. کلینیکل پریزنٹیشن میں کووڈ-19 سمٹم کین رینج فرام ملڈ ٹو سیویئر. یہاں پر کووڈ-19 کے جو علامات ہیں وہ شروع ہو سکتی ہیں، بہت کم سے شدید حالت کی طرف چلی جا سکتی ہیں، یعنی آسان سے مشکل کے اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شروع میں جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، شدید ہو سکتی ہیں. کامن سمٹم انکلوڈ، عام جو علامات ہیں ان میں شامل ہیں بخار، فیور، کف کھانسی، شارٹنس آف بریتھ، سانس لینے میں دشواری، اینڈ فٹیگ اور تھکاوٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے انفیکٹڈ ڈیزیز آف ریسپیریٹری سسٹم پڑھا ہے، جن میں سب سے پہلے ہے ٹی بی، نمبر 2 پر ہے انفلوئنزا، اور نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے کووڈ-19. تو ریسپیریٹری سسٹم کی جو انفیکٹڈ ڈیزیز ہیں وہ 3 ہیں. ان کا الگ الگ بھی شارٹ نوٹ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ پورا لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے پورے پیپر میں سوال لکھنا ہے. کس طریقے سے لکھنا ہے وہ آپ کو ہر سوال کے ساتھ ساتھ ہدایات دی گئی ہیں. آپ نے سوال کی نمبرنگ کو نوٹ کرنا ہے کہ ایک سوال کتنے نمبر کا ہے، اور اس کے علاوہ سوال کو غور سے پڑھنا ہے. اگر لانگ سوال ہوگا تو پورا آئے گا انفیکٹڈ ڈیزیزز آف ریسپیریٹری سسٹم، تو آپ نے تینوں ٹاپک اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ لکھنے ہیں. لیکن
الگ الگ سے شارٹ نوٹ بھی آ سکتا ہے. ہم نے اس انداز میں ریڈنگ کی ہے اور اس انداز میں پڑھا ہے کہ سوالات کی نوعیت کس قسم کی بھی ہو، انشاءاللہ ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہے اور ہمارا جو پیپر ہوگا وہ بورڈ کے امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق انتہائی معیاری اور جاندار ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری پرسنٹیج، ہماری پوزیشن یقینی ہوگی.